رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے، قلاش کون ہے؟ صحابہ کرام نے جو معاشرے کے اندر ایک عام سوچ ہوتی ہے، ایک عام فہم چیز ہوتی ہے، اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے غریب وہ انسان ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امت کے اندر مفلس وہ نہیں ہے، غریب وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں، بلکہ غریب اور مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا اس حالت میں کہ اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، نمازوں کا اہتمام کرتا رہا ہوگا، پہلی صفوں میں آ کر کے اس نے نمازیں ادا کی ہوں گی، 5 وقتہ نمازی رہا ہوگا، نوافل کا بھی اہتمام اس کے ہاں ہوگا، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، وقت پر زکوٰۃ بھی دیے ہوں گے، صدقات و خیرات بھی کیے ہوں گے، تمام تر نیکیاں لے کر کے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہوگا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حالت میں آئے گا کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہا دیا ہوگا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں لے کر کے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ تمام حقدار جن پر بھی دنیا کے اندر ظلم ہوا ہے وہ وہاں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ہر ایک انسان وہاں کھڑا ہو جائے گا اور آ کر کے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ جس کو آپ نے گالیاں دی ہوں گی وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، جس کی آپ نے غیبت کی ہوگی وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، جس کا مال آپ نے ضبط کیا ہوگا وہ آ کر کے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، جس پر آپ نے ناحق ہاتھ اٹھایا ہوگا وہ بندہ بھی آ کر کے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اور تمام تر لوگ جن پر بھی دنیا کے اندر آپ نے کسی بھی طریقے سے ظلم کیا ہوگا وہ تمام کے تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ ظاہر سی بات وہاں آپ کے پاس نہ تو درہم و دینار ہے، نہ تو روپیہ پیسہ ہے، نہ تو جائیداد ہے کہ آپ اس کے ذریعہ ان کا حق لوٹا دیں۔ وہاں اگر آپ کے پاس ہے تو صرف آپ کی نیکیاں، صرف آپ کے اعمال صالح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ان مظلوموں کو اس ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں، جو بھی اس ظالم نے نیکیاں کی ہیں اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان مظلوموں کو دے دی جائیں، ان حقداروں کو دے دی جائیں۔ ذرا سوچیں، آپ نے دنیا کے اندر نماز پڑھی ہے، قیامت کے دن نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ نے دنیا کے اندر روزے رکھے، وہ روزہ آپ کا نہیں رہا۔ دنیا کے اندر آپ نے زکوٰۃ دی، وہ زکوٰۃ آپ کا نہیں رہا۔ آپ نے صدقات و خیرات کیے، اس کا اجر و ثواب آپ کا نہیں رہا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں کر لیں وہ تمام کی تمام نیکیاں آپ کے نامہ اعمال سے نکال لی گئیں، دوسروں کو دے دی گئیں۔ ذرا سوچیں آپ کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ اگر یہ معاملہ پیش آئے کہ دنیا کے اندر کی گئی تمام تر نیکیاں جو اس نے کی ہیں قیامت میں جا کر کے وہ تمام نیکیاں اس سے لے لی جائیں اور دوسروں کو دی جائیں، کتنا بڑا بد نصیب ہوگا ایسا انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک مظلوم کو اس پر جتنا ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کے برابر اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے دے دی جائیں گی۔ اگر اس پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا، آپ کی تمام تر نیکیاں ختم، جو بھی نیکیاں آپ نے کی وہ سب ختم ہو گئی، ابھی کچھ حقدار باقی ہیں اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اب اللہ رب العالمین یہ کرے گا، اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ان مظلوموں کے جو گناہ ہیں، جو بدعمالیاں ہیں ان مظلوموں کے ہاں، وہ گناہ اٹھا کر کے اس ظالم کے اوپر رکھ دی جائیں، ان کے نامہ اعمال سے وہ گناہ نکال کر کے اس ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ اب آپ کے نامہ اعمال میں کیا بچا؟ صرف گناہ جو آپ کر کے گئے یا ان مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے کیے تھے اور آپ کے حق میں آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے اب ایسی صورت میں آپ کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہوں گے، اور نتیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم طرح فی النار، پھر ایسے انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے، ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی جان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے ذرا سوچ لیں کہ ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا ہے، ایسا کوئی تو نہیں جس کی جائیداد ہمارے پاس تھی، جس کی امانت ہمارے پاس تھی، ہم نے اس کی امانت کو نہیں لوٹایا۔ اپنا محاسبہ کر لیں، اور اگر کوئی ایسا نظر آ جائے جس پر آپ نے ظلم کیا ہو تو جا کر کے آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر کوئی ایسا نظر آ جائے جس کی بے عزتی آپ نے کھلے عام کی ہو، آپ جا کر کے اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی کا مال، کسی کی دولت آپ کے پاس موجود ہو تو وہ مال اسے لوٹا کر کے اس سے معافی مانگ لیں۔